السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیپر میں آپ خلاصہ کس طرح سے لکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو سبق کا خلاصہ بتاؤں گی، لیکن اسی طرح سے آپ نظم کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ماسٹر کا 605 کٹ مارکر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ سمپل مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ لوگ بلیک مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کٹ مارکر یوز کرنا آتا ہو، ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ اچھی ہو اور نیٹ ہو۔ اگر آپ لوگوں کی رائٹنگ نیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کا کام اچھا لگے گا، پھر بے شک آپ نے کٹ مارکر یوز کیا ہے یا سمپل مارکر۔ تو سب سے پہلے میں نے خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ دی ہے، اس کے بعد میں سبق کا خلاصہ لکھ رہی ہوں تو میں نے سبق کے خلاصے کی ہیڈنگ دی ہے۔ اگر آپ لوگ نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ نظم کے خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس طرح سے میں نے ہیڈنگ دی ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ ساتھ انڈر لائن مت کیجیے، آپ لوگ جب پیپر سالو کر لیں اس کے بعد انڈر لائن کیجیے۔ اور پھر میں نے ماسٹر کا 604 کٹ مارکر یوز کیا ہے۔ میں نے یہاں پر بلیک مارکر یوز کیا ہے، آپ لوگ چاہیں تو آپ بلو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھا ہے۔ اور دیکھیں، سبق کا عنوان ہوتا ہے اور مصنف کا نام ہوتا ہے۔ بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ سبق کا نام لکھتے ہیں اور مصنف کا عنوان لکھتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جو میں نے مین ہیڈنگس دی تھی خلاصہ نویسی کی اور سبق کے خلاصے کی، وہ میں نے تھوڑی سی بولڈ لیٹرنگ میں لی تھی، اس میں میں نے تھوڑا بڑا لکھا تھا۔ اور جب میں نے سبق کا عنوان اور مصنف کے نام کی ہیڈنگ دی ہے تو میں نے اپنی نارمل رائٹنگ میں دی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ مین ہیڈنگ دیں گے تو آپ لوگ تھوڑا بڑا لکھیں گے، آپ لوگ اپنی رائٹنگ کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے، اور جب آپ 604 سے لکھیں گے تو آپ لوگ نارمل رائٹنگ میں لکھیں گے۔ تو یہاں پر میں نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام پین سے لکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پین سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ پین سے نہیں لکھنا چاہتے تو آپ لوگ جیل پین سے یا بلو پین سے آپ لوگوں کو یا پھر پوائنٹر سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ پین یوز کریں۔ تو میں نے یہاں پر خلاصہ لکھا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پین سے رائٹنگ بھی پین سے بھی لکھنا سکھاؤں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ دیکھیں، رائٹنگ آپ لوگوں کی صرف میٹر کرتی ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کس مارکر کا یوز کر رہے ہیں، کس پین کا یوز کر رہے ہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ آپ لوگ اب جسٹ اپنی رائٹنگ پر فوکس کریں، اور اس سے بھی زیادہ آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ آپ لوگ لکھ صحیح رہے ہوں، آپ لوگ صحیح سے یاد کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ اچھی ہو لیکن آپ لوگوں نے صحیح لکھا نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ صحیح یہ طریقے سے یاد کریں، اور اسپیشلی اردو میں اپنی ورڈنگ کو کوشش کریں تھوڑا سا مشکل، اپنی تھوڑی سی اردو کی جو نارمل ہم لوگ اردو بولتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر تھوڑی اچھی اردو میں آپ لکھیں۔ اگر آپ لوگ تھوڑی اس طرح کی اردو یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے مارکس زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو اردو کے چھوٹے چھوٹے ورڈز تھوڑے مشکل ہوتے ہیں آپ لوگ وہ یوز کریں، یہ نارمل ورڈز آپ لوگ یوز نہ کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ لکھنا سکھایا ہے۔ جب آپ لوگ اپنا خلاصہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے، اینڈنگ لائن لگا لیجئے، اور خلاصے کی ہیڈنگ، خلاصے کی لینتھ، اگر آپ لوگ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ایک پیپر کی فل سائڈ اور ایک ہاف سائڈ تو ضرور لکھیں خلاصے میں، کیونکہ تقریباً ہاف پیج کی آپ کی ہیڈنگس آ جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کا ایک پیج کا تو آپ ضرور خلاصہ لکھیں، ایک پیج، ایک ڈبل پیپر کی ایک سائڈ اور اس کی دوسری سائڈ۔ بٹ بیسٹ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک فل ڈبل شیٹ کو یوز کریں خلاصہ لکھنے کے لیے۔ اور اگر آپ لوگ نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک ہاف پیج تو آپ ضرور لکھیں، مست لکھیں، لازمی لکھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ لوگ خلاصہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ لوگ نیچے انڈر لائن کر لیں سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ تو یہاں پر میں نے سب بریک 2 لائنس لگائی ہیں، آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ایک بریک اور ایک تھک لائن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے جس مارکر سے لکھا ہے آپ لوگ اسی سے انڈر لائن بھی کیجیے۔ جیسے میں نے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بلیک سے لکھا تھا تو میں نے اس کو بلیک سے انڈر لائن کیا ہے، اور اس طرح میں نے خلاصہ نویسی اور سبق کے عنوان کو 605 مارکر سے لکھا تھا تو میں نے انہیں 605 مارکر سے انڈر لائن کیا ہے۔ آپ لوگ چاہیں
تو ڈبل انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے ایک اینڈنگ لائن لگا دی ہے. آپ لوگ جب آپ لوگ خلاصہ کمپلیٹ کر لیں تب اینڈنگ لائن لگائیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.